اگر آپ لغت کے دامن میں جائیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کپڑے اور ترپال وغیرہ کے ذریعے سے جو وقتی مکان بنا لیا جاتا ہے اسے بھی بیت کہتے ہیں عربی میں۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب خانہ جناب زہرا میں پیغمبر اسلام موجود ہیں، اور اس بیت کے اندر پیغمبر اکرم نے جب چادر اوڑھ لی اور اس چادر کے نیچے پنجتن پاک جمع ہو گئے، تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی اس بیت کے اندر بھی ایک بیت ہے جس میں پنجتن پاک موجود ہیں، اور آیہ تطہیر کا نزول ہو رہا ہے، اور اس میں خطاب اس طرح سے ہو رہا ہے: اے اہل بیت رسالت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام رجس اور پلیتیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ قبل اس کے کہ تفصیل میں جاؤں، میں گزارش تو کر نہیں سکتا کہ آپ لوگ سمٹ کے قریب آ جائیں۔ البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجالس اور محافل میں یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ لوگ سمٹ کے بیٹھے ہیں، اور جب جگہ بڑی ہو اور اس میں لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے رابطہ کرنے میں ذرا سی دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کو زحمت دینا مقصود ہے، اپنا رابطہ آپ سے بنا رہے، اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ بات کرنے میں اور گفتگو کرنے میں تھوڑا سا لطف آ جائے اور ہمیں آسانی ہو جائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں صرف دو باتیں کہنی، اور میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ چونکہ یہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے، جس مہینے میں 3 جمادی الثانیہ شہزادی کی شہادت ہے اور 20 جمادی الثانیہ شہزادی کی ولادت ہے، اور مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس زمانے میں پوری دنیا میں جناب فاطمہ زہرا کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ موضوع متصل رہے اور اسی عنوان پہ آپ کی ہم آہنگی کے ساتھ گفتگو ہو سکے، اور جو بھی ہمارے مقدر میں ہو وہ فضیلت اہل بیت آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم خانہ سیدہ پہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہی پیغمبر اکرم نے بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کی، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو سب سے پہلا دستور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اسے پانی کو پوچھا جائے، مگر پیغمبر گھر میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے یہاں سے شروعات کی کہ اے فاطمہ، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تم اپنی چادر لے کے آؤ اور مجھے اسے سر سے پیر تک اڑا دو۔ یہ پیغمبر نے خانہ سیدہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا۔ دیکھیں ابھی آیہ تطہیر کا نزول نہیں ہوا ہے، جب تک ماحول نہ بنے اور آپ متوجہ نہ ہو جائیں اصل بات عرض کرنا بے معنی ہے۔ پیغمبر اکرم گھر میں داخل ہوئے اور صدیقہ طاہرہ سے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ذوف یعنی کمزوری۔ جب پیغمبر نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا تو صدیقہ طاہرہ کا جواب بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کہ پروردگار آپ کو محفوظ رکھے اور پروردگار عالم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ شہزادی کونین نے فرمایا۔ اب اگر آپ اسے توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں تو یہیں سے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے جب ذوف کا شکوہ کیا تو شہزادی نے کہا اعوذ باللہ یا ابتا، اے بابا آپ کو اللہ محفوظ رکھے اس ذوف سے۔ اس کے جواب میں پیغمبر کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، مگر پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ اپنی چادر لا کے مجھے اڑا دو۔ یعنی جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، مگر آج پیغمبر چاہتے ہیں کہ رسالت کی حفاظت سیدہ کی چادر سے ہو۔
सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। इसलिए पैगंबर ने फरमाया ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, ए फातिमा अपनी चादर ले आओ और सर से पैर तक उसे मुझे उड़ा दो। मुझे पूरी हदीस किसा आपकी खिदमत में नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक बात अर्ज करके इस मौजू पे आ जाना है। जनाब ज़हरा के ये कहने पर जब पैगंबर इस्लाम ने चादर मांगी तो हमें एक बात का एहसास हुआ कि अल्लाह की जानिब से, जैसे आप देखते होंगे मतलब और डिस्पेंसरी वगैरह पे लिखा रहता है अद-दवाओ इंदना व शिफाओ इंदल्लाह, दवा हमारे पास है, शिफा खुदा के पास है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, गौर फरमाएं कि दवा हमारे अतिब्बा और डॉक्टर्स के पास होती है, शिफा खुदा के पास होती है। कोई भी ये दावा नहीं करता कि हम शिफा देते हैं, अतिब्बा की जिम्मेदारी है दवा देना, शिफा देना खुदा का काम है। जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा ने फरमाया कि परवरदिगार आपको महफूज रखे इस ज़ोफ़ से बाबा। तो बाबा ने पलट के आवाज दिया फातिमा चादर यमानी ले आओ और उसे मुझे सर से पैर तक उड़ा दो। देखिए अगर यहीं पे बात खत्म हो जाती और पैगंबर चादर ओढ़ने के बाद अगर पैगंबर ये कह देते कि नहीं फातिमा, सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। मैं अब भी बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं, तो शायद हम ये महसूस करते कि जनाब रिसालत में आपको मुकम्मल शिफा नहीं मिली, मगर चादर ओढ़ने के बाद फिर पैगंबर ने ज़ोफ़े बदन का शिकवा जनाब फातिमा ज़हरा से नहीं किया। इसका मतलब यह है कि चादर ओढ़ते ही पैगंबर को मुकम्मल शिफा मिल गई और ज़ोफ़े बदन दूर हो गया। अगर ज़ोफ़े बदन दूर ना होता तो पैगंबर फिर शिकवा करते। यही नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने फिर कभी जनाब ज़हरा के घर आकर पैगंबर को यह कहते हुए नहीं सुना कि मैं ज़ोफ़े बदन महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि चादर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में ऐसी शिफा थी कि पैगंबर को फिर कभी ज़ोफ़े बदन महसूस नहीं हुआ। फी बदनी ज़ोफ़ा, ए फातिमा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। शायद तकरीर इस लफ्ज़ से शुरू हो जाए अगर आप मुतवज्जे हो जाएं। ये पैगंबर ने जो फरमाया फी बदनी ज़ोफ़ा, इस फलसफे को थोड़ा सा समझ लें। बदन सर के अलावा जितने आज़ा और जवारे हैं वो सब बदन में शामिल होते हैं। पैगंबर ने कहा मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। उसमें सर शामिल नहीं होता, अगर बदन कह दिया गया तो उसमें सर शामिल नहीं होता। शायद पैगंबर किसी फलसफे की तरफ इस उम्मत को मुतवज्जे करना चाहते हैं। मैं अपनी बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, सर में नहीं। इसलिए कि सर कहने से, बदन कहने से उसमें सर शामिल नहीं होता। तो पैगंबर ने ज़हनों को झिझोड़ा है कि रसूल सर में ज़ौफ़ महसूस नहीं करता। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। देखिए अगर एक बात को कुछ लोग समझ लें और कुछ लोग न समझे तो दोबारा कहते हुए हया आती है। फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, यानी पैगंबर के सर में ज़ौफ़ नहीं हो सकता। ये पैगंबर ने अपने जबान से कहा बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, तो सर में ज़ौफ़ नहीं होता। तो अब पैगंबर के बदन के लिए तो कहा जा सकता है, मगर सर के लिए किसी भी मरज की निस्बत नहीं दी जा सकती। या तो भाई पैगंबर के सर की तरफ मरज या ज़ौफ़ की निस्बत वही देगा जिसका सर अक्ल से खाली हो। इसलिए कि पैगंबर ने वजाहत फरमा दी फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। और चादरे सैयदा ओढ़ते ही पैगंबर के बदन से सारा ज़ौफ़ दूर हो गया। हजारों मर्तबा की सुनी बात है, मगर जितना लुत्फ इस फिक्रे में है किसी फिक्रे में नहीं है। पैगंबर अकरम ने जब बदन में ज़ौफ़ महसूस किया तो अपनी चादर ओढ़ के नहीं। भाई देखिए
ہم مسلمانوں کی زبان سے اکثر آپ یہ فقرہ سنتے ہیں، کملی والا رسول، مزمل مدثر، تو رسول تو خود ہی کملی والے ہیں، اگر ذوف محسوس کر رہے تھے تو خود اپنی کملی اوڑھ لیتے، ذوف دور ہو جاتا۔ مگر پیغمبر تو آج مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شفا کہاں سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے۔ اس لیے خاص طور سے پیغمبر نے کسا کے معنی ہوتے ہیں چادر کے، یمانی یعنی یمن والی چادر، اور یہ کسائے یمانی کون سی چادر ہے؟ جو جناب زہرا کی مخصوص رضا تھی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس چادر کی دو خصوصیت، ایک تو یہ پردہ ہے جناب زہرا کے لیے، اور شفا ہے رسالت کے لیے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد تک۔ اور فرما رہے ہیں یہ پردہ ہے جناب زہرا کے لیے اور شفا ہے رسالت کے لیے۔ تو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ جہاں شفا طلب کرنے کے لیے رسول جاتا ہے اور اہل بیت سے شفا طلب کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زہرا نے لا کے اپنی چادر پیغمبر اکرم کو سر سے پیر تک اڑا دیا اور پیغمبر نے وہ چادر اوڑھ لی، اور جب چادر اوڑھ لی تو اب شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں معاف کیجئے گا، اگر شکوہ ہوتا ہے، کسی بزرگ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ گھر کے ہر فرد سے کہتا ہے، مگر میں نے دیکھا جناب زہرا کے بعد امام حسن آئے، سلام کلام تو ہوا مگر شکایت نہیں، امام حسین علیہ السلام آئے، سلام تو ہوا مگر ذوف کی شکایت نہیں، مولائے کائنات آئے، سلام تو ہوا مگر ذوف کی شکایت نہیں۔ اب پیغمبر ذرا سا غور فرمائیں، اب پیغمبر چادر کسا کے نیچے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف دو باتیں حدیث کسا کے سلسلے سے عرض کر رہا ہوں۔ چادر کسا میں پیغمبر موجود ہیں، یہ تو یہاں کی بات تھی کہ امام حسن امام حسین جس ترتیب سے آئے ہیں اسی ترتیب سے بیان کر رہا ہوں، مولائے کائنات اور سب سے آخر میں صدیقہ طاہرہ اس چادر میں آ گئی، اور جب چادر کے نیچے اہل بیت جمع ہو گئے، مجتمع ہو گئے، یہ نوری افراد، یہ بلند ہستیاں، یہ با عظمت ذوات مقدسہ جب چادر تطہیر میں آ گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ یہ تو زمین کا معاملہ تھا کہ پہلے پیغمبر چادر کے نیچے آئے۔ نہیں، ذرا سا میں 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں۔ گھر سیدہ کا، بستر سیدہ کا، چادر سیدہ کی، بابا سیدہ کا، شوہر سیدہ کا، بیٹے سیدہ کے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب اس چادر میں کون ہے؟ اب آپ غور فرمائیں، تو جناب سیدہ کے بابا، جناب سیدہ کے شوہر، جناب سیدہ کے دونوں بیٹے اس چادر میں جب یہ ہستیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو خدائے وحدہ لا شریک نے بھی یہ عظیم اجتماع زمین پر دیکھا، اور اس منظر کو دیکھ کر قدرت بھی برداشت نہ کر سکی، اور اپنے پیارے ملک جو وحی کا امین تھا اسے قریب بلایا اور بلا کے کہا جاؤ اور یہ قصیدہ لے جاؤ۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے۔ دنیا میں کتنی کانفرنس ہوتی ہے مجھے اس کی ذمہ داری نہیں لینا ہے، مگر اہل بیت کانفرنس جو ہوئی ہے وہ سیدہ کے چادر میں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں کانفرنس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ظاہر کر دیا جائے، یہ جو اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پہچان لے اہل بیت یہی ہیں۔ صلوات پڑھ دے بلند آواز سے۔ بڑی کانفرنس ہوتی ہے اہل بیت کانفرنس، قرآن کانفرنس دنیا میں ہوا کرتی ہے، مگر یہ اہل بیت کانفرنس ہے جس میں صرف اہل بیت ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف اہل بیت ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جناب ام سلمہ نے آ کے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، چادر کا گوشہ پکڑا، اپنے سرکار کو مخاطب کیا، آقائے نامدار، میرے سرتاج، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟
تو پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پہ ہو مگر اس چادر میں نہیں آ سکتی ہو. جناب ام سلمہ نے ضد بھی نہیں کی. ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ام سلمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ ضد کرتا رسول سے کہ نہیں ہم چادر میں آئیں گے، مگر جناب ام سلمہ نے قطعی ضد نہیں کی کہ ہم چادر میں آئیں گے. رسول نے کہا کہ تم خیر پہ ہو. جناب ام سلمہ کے لیے یہی کافی تھا. میں جناب ام سلمہ سے درخواست کر سکتا ہوں کیا؟ شہزادی ام سلمہ آپ نے ضد کیوں نہیں کی؟ بھائی اپنے سے بزرگوں سے ضد کی جا سکتی ہے، اور پھر رسول بھی ہیں، آقائے نامدار بھی ہیں، سرور کائنات بھی ہیں، آپ کے سرتاج بھی ہیں. ضد کر لیجئے کہ نہیں ہم چادر میں آئیں گے. کہا سند خیر لینا ہے تو خاموشی بہتر ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دیکھیں شعرا بھی موجود ہے، کبھی کبھی ایک مصرع پورے کلام کا کام کرتا ہے. اب مجھ سے یہ نہ پوچھئے، شر والی بات مجھ سے نہ پوچھئے گا. ام سلمہ نے کہا کہ مجھے سند خیر مل گئی، یہی بہت ہے، ہمیں سند شر نہیں لینا ہے ضد کر کے، ہمیں سند خیر مل گئی. لہذا جناب ام سلمہ نے خاموشی ظاہر کی اور چادر کے قریب سے ہٹ گئی. دیکھیں یہ تو یہاں کا منظر تھا، مگر وہاں کا منظر ملاحظہ فرمائیے. اللہ نے جبرائیل امین کو بلایا، جبریل آؤ یہ قصیدہ لو اور لے کے فاطمہ کی چوکھٹ پہ جاؤ، اور وہاں پہنچنا تو ہماری طرف سے درود و سلام پیش کرنا، اور اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ میری طرف سے تحفتاً اہل بیت کی خدمت میں پیش کرنا. یہ آیت نازل تو پیغمبر پہ ہوئی مگر ہے اہل بیت کے لیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے. اس لیے کہ پیغمبر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں فقرہ کہا ہے. جب سب چادر کے اندر جمع ہو گئے تو پیغمبر نے یہ بتانا چاہا کہ یہ آیت صرف اہل بیت کے لیے ہے، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے میرے پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت، یہی جو چادر میں ہیں، یہی ہے میرے اہل بیت جو چادر میں ہے. اللہم ہؤلاء، عربی میں اگر ہؤلاء اشارے کے ساتھ استعمال کر دیا جائے تو حصار ہو جاتا ہے کہ یہی چادر میں جو لوگ ہیں یہی ہے اہل بیت. چنانچہ جبریل امین خدا کی جانب سے آئے، در سیدہ پہ آئے، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہونے کے بعد چونکہ ابھی آپ نے جناب زہرا کی عزا میں جہاں جہاں بھی فرش بچھایا گیا وہاں جناب زہرا کا تذکرہ سنا، تو یہی جبریل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر آئے اجازت لے کر، مولائے کائنات آئے اجازت لے کر، امام حسن آئے اجازت لے کر، امام حسین آئے اجازت لے کر، جبریل آئے اجازت لے کر، اتنے معصومین کا مقرر اجازت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا آج بتانا چاہتا ہے اس چوکھٹ پر بغیر اجازت نہ آنا. صلوات پڑھے بلند آواز سے. لیکن تاریخ دا افراد موجود ہیں. اگر آپ کے علم میں یہ تاریخ ہے کہ اس در پہ پیغمبر آئے اجازت لی، بابا ہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، امام حسن اور امام حسین بیٹے ہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مولائے کائنات ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ بھی چھوڑ دیجئے، اگر اجازت کی ضرورت وہ محسوس کرے جو حالات سے ناواقف ہو، یہ معصومین ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، مگر ہر ایک اجازت لے رہا ہے تاکہ ہم گنہگاروں کو یہ سبق مل جائے کہ معصومہ کی چوکھٹ پر کیسے آنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اجازت لے کے اندر آنا چاہیے. تو جب یہ قانون پاس ہو گیا اور یہ اصول معین ہو گیا کہ اس دروازے پہ پہلے سلام کرو پھر گھر میں اجازت لے کے داخل ہو، تو اب کسی کے لیے کہاں سے جائز ہوگا کہ بغیر اجازت کے خانہ سیدہ میں داخل ہو جائے؟ بھائی جب عام مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے مکان میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے. تب الباب کیجئے، اہل خانہ کو سلام کیجئے،
اجازت لے کے تب اندر داخل ہوئیے. تو جب عام مکان میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے تو جو مرکز وحی ہے اس گھر میں کوئی بغیر اجازت کے کیسے جا سکتا ہے؟ اب اگر اس گھر میں بھی کوئی بغیر اجازت کے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون اسلام سے ناواقف ہے. اور اگر واقف ہے تو اصول اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. اور جو اصول اسلام کی مخالفت کرے اسے معتبر نہیں کہا جا سکتا. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. محمد والے محمد. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں. محمد والے محمد. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تب پیغمبر نے فرمایا جبرائیل امین داخل خانہ ہوئے اجازت لے کر چادر کے قریب گئے. جا کے پیغمبر سے اجازت مانگی. پیغمبر نے اجازت دے دی. جب پیغمبر کو اجازت مل گئی, پیغمبر سے جبریل کو اجازت مل گئی تو جبرائیل امین چادر میں داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد تحفہ درود و سلام پہنچایا. تحفہ درود و سلام کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دیکھیں اس آیت کے شان نزول کو بتانے میں مجھے اتنا وقت اس لیے لگ گیا کہ اس آیت کا شان نزول عجیب ہے. اب تک جتنی آیتیں پیغمبر پہ نازل ہوئی, پیغمبر جہاں تھے وہیں آیت نازل ہو گئی. گھر میں تھے تو گھر میں نازل ہوئی, میدان میں تھے تو میدان میں نازل ہوئی, جنگ میں تھے تو جنگ میں نازل ہوئی, مرکز صلح پہ تھے تو وہاں نازل ہوئی. جہاں بھی پیغمبر تھے وہی آیت نازل ہوئی. مگر آیت تطہیر کی شان یہ ہے کہ آیت تطہیر وہاں نہیں جائے گی جہاں پیغمبر ہوگا. آیت تطہیر کی شان یہ ہے کہ جہاں اسے نازل ہونا ہے وہاں پیغمبر جائے گا. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. لیکن کتنے اہتمام کے ساتھ پیغمبر اکرم آئے. تو آیت تطہیر کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں آیت تطہیر کا نزول ہونا ہے وہاں اہتمام کیا جا رہا ہے. اور پیغمبر اکرم وہاں تشریف لائے جہاں آیت تطہیر کا نزول ہونے والا ہے. پیغمبر اکرم نے آیت تطہیر کو جبرائیل امین سے سنا, اور سننے کے بعد کہ اب تک جو آیتیں نازل ہوتی تھی جیسے وہی نازل ہوئی, پیغمبر امت کے درمیان آئے. بڑی توجہ سے سنے, ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. امت کے درمیان آئے, اللہ کا یہ پیغام آیا ہے, اللہ کا یہ حکم آیا ہے. مگر آیت تطہیر کے نزول کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر امت کے درمیان جا کے کہتے ہوں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. ایک خاص اشارہ ہے آج کے لیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر امت کے درمیان نہیں گئے کہ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اب روایت نے لکھا جب بھی پیغمبر در سیدہ میں آتے تو پہلے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے. یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے کہ اور آیتوں میں سب شریک ہے مگر آیت تطہیر صرف اہل بیت کے لیے ہے. صلوات پڑھ دے بلند آواز سے. محمد والے محمد. لیکن موضوع پہ آنے کے لیے صرف 2-3 منٹ آپ سے اور چاہیے. چنانچہ آیت تطہیر کا نزول ہو گیا. اب پیغمبر جب بھی در سیدہ پہ تشریف لاتے ہیں تو آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا کو اور اہل بیت علیہم السلام کو سلام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں پیغمبر, وہ سنیے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. اے اہل بیت نبوت, آپ پر ہمارا سلام, اور اے معدن رسالت, آپ پر ہمارا سلام. بہت سخت ہے, ذرا سا توجہ کیجیے گا میری نوجوان ملت, تھوڑا سا غور کرے تو بات حل ہو جائے. اے اہل بیت رسالت, تم پر ہمارا سلام, اور اے اہل بیت نبوت, تم پر ہمارا سلام. دیکھیں مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس میں رسول نے یہ نہیں کہا اے رسول کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام, اے
نبی کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام. دیکھیں اب فرق بتانا پڑے گا. رسول منصبدار ہے, رسالت منصب ہے. نبی کہتے ہیں صاحب منصب کو اور نبوت کہتے ہیں منصب کو. رسول نے کہا اہل بیت رسالت, یعنی رسالت کے اہل بیت, رسول کے نہیں. دیکھیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ اس فکرے سے متوجہ ہو گئے تو تقریر شروع ہو جائے گی. رسول کے اہل بیت نہیں, رسالت کے اہل بیت. اچھا لڑائی کس بارے میں ہے؟ رسول کے اہل بیت میں. صلوات پڑھیں بلند آواز. محمد والے محمد. بھائی جھگڑا اس بات میں ہے کہ رسول کے اہل بیت, پیغمبر نے صاف کر دیا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رسالت کے اہل بیت ہیں, رسالت کے اہل بیت اور معدن رسالت ہیں. لڑائی ہے رسول کے اہل بیت میں. تو جب اہل بیت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور آگے کہہ کے بڑھنا چاہتا ہوں میں. اس کے بعد پیغمبر نے ان اہل بیت کی شان میں حدیث قصہ میں ایک لفظ اور استعمال کیا ہے, لحمہم لحمی دمہم دمی. اہل بیت کی تعریف ہے یہ. ان کا گوشت ہمارا گوشت, ان کا خون ہمارا خون. یعنی اہل بیت وہ ہیں جن کا گوشت رسول کا گوشت ہے. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. جن کا خون رسول کا خون ہے تو اہل بیت میں نسبی رشتہ دار تو آئیں گے, سببی رشتہ دار نہیں آئیں گے. یعنی جن کا رسول سے خونی رشتہ ہے وہی اہل بیت میں ہے. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. دیکھیں وہ عام فہم لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے پوری بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ میں کہوں کہ مثلا زوجہ کا خونی رشتہ نہیں ہے, صیغے کا رشتہ, سببی. زوجہ کی بات اہل بیت میں نہیں ہے. پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی تعریف یہ ہے کہ ان کا گوشت ہمارا گوشت ہے, ان کا خون ہمارا خون ہے. نہیں سمجھے؟ آج پیغمبر نے یہ وضاحت کر دی کہ ہمارے اہل بیت وہ ہے جن کا خون ہم, اہل بیت کا خون ہمارا خون, اہل بیت کا گوشت ہمارا گوشت. تو جو اہل بیت کا خون بہائے, صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر. محمد والے محمد. مل کے صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بھائی جس نے اہل بیت کا خون بہایا گویا اس نے رسول کا خون بہایا. اس لیے کہ رسول نے کہا کہ ان کا خون ہمارا خون, ان کا گوشت ہمارا گوشت. تو جو رسول کا اہل بیت کا خون بہائے گا, کوئی بھی ہو, اہل بیت میں سے جس فرد کا خون بہائے تو وہ اکیلا نہیں بچے گا, اس نے گویا رسول کا خون بہایا. اب بھی بات واضح نہیں ہوئی کیا؟ چلیے اہل بیت میں سے ایک ہستی کا نام لیتا ہوں میں جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. من اذاها فقط اذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. دیکھیں بات حل ہو گئی نا. رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے اذیت پہنچائی, اس نے جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو یہی تو پہلے بتایا نا کہ ان کا خون ہمارا خون ہے. تو جس نے اہل بیت کا خون بہایا اس نے رسول کا خون بہایا. جس نے اہل بیت کا گھر جلایا, صلوات پڑھنے بلند آواز سے. اس نے گویا رسول کا گھر جلایا تو مجرم صاف سامنے آ گیا. دیکھیں میں مجرم کا پتہ لگانا چاہتا ہوں مگر آپ کی توجہ شرط ہے. غور فرمائیے کہ جو فاطمہ کی چوکھٹ پہ مجرم بن کے آیا فقط وہ سیدہ کی چوکھٹ کا مجرم نہیں ہے.
وہ مجرم ہے. اچھا ایک روایت آپ سن لیں تاکہ معاملہ حل ہو جائے. ایک روایت ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, شہادت ایک بہت بڑی فضیلت ہے, مگر رسول کی سیرت لکھتے لکھتے ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ رسول کے پاس ساری فضیلتیں تھیں مگر رسول کو شہادت نہیں ملی. یہ رسول کی شہادت سے انکار نہیں ہے, رسول کے قاتل کو چھپانے کا نیا منصوبہ ہے. صلوات و بلند آواز سے محمد اور آل محمد. چنانچہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس یہ فضیلت, اور ہمارا عقیدہ کیا ہے, جو فضیلت رسول کے پاس نہیں وہ کسی کے پاس نہیں. مگر انہوں نے پھر اس کو لپیٹنا شروع کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کے پاس شہادت جیسی فضیلت نہ ہو. تو اس میں کہنے لگے نہیں, حسن اور حسین کی شہادت مل کے رسول کی شہادت بنی. ہر حدیث میں تو کسی اور کو رسول کی طرف آپ نسبت دیتے تھے, مگر یہاں جو آپ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین علیہم السلام کی شہادت مل کے رسول کی شہادت بنی, تو اب ایک بات صاف ہو گئی نا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت, حسین کی شہادت رسول کی شہادت. تو اب ہمیں نہ روکیے گا, حسین کا قاتل رسول کا قاتل, رسول کا قاتل. صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد اور آل مل کے صلوات پڑھیں. خانہ رسالت میں شہادت جیسی فضیلت نہیں ہے. یہ رسول کی شہادت سے انکار نہیں ہے, یہ ان مجرموں کو چھپانا مقصود ہے جنہوں نے رسول کا قتل کتنی خوبصورتی سے چھپا لے گئے. دیکھیں آدمی کی فطرت میں داخل ہے اپنے گھر کا عیب نہیں بیان کرتا, دوسروں کو بلا وجہ عیب لگا دیتا ہے مگر اپنے گھر کا عیب بیان نہیں کرتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں مصداق قریب میں ہی تھا مگر آج تک اس کا نام اوپن نہ ہو سکا, اور عام طور سے لوگ نہیں جانتے, صاحبان علم جانتے ہیں کہ رسول کا قاتل کون ہے. اس قاتل کے چہرے پہ نقاب ڈالنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا گیا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ رسول کو شہادت نہیں ملی, حسن اور حسین کی شہادت, رسول کی شہادت. تو ہمیں موقع مل گیا کہ اگر حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو جو ان کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے. اب سمجھے ہم یزید سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں کہ وہ تنہا حسین ابن علی کا قاتل ہی نہیں, وہ رسول کا قاتل ہے. اور زیادہ دیکھیں کچھ نام تو ایسے ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے اور مصلحتاً بھی نہیں بیان کیے جاتے, اس لیے میں بھی نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, لہذا اب آپ اس پہ توجہ کریں. پیغمبر نے حدیث قصہ میں یہ صاف کہہ دیا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کا خون ہمارا خون, تو جس کا خونی رشتہ ہوگا وہ اہل بیت میں ہوگا, ادھر ادھر والے اہل بیت نہیں ہو سکتے. دیکھیں معاف کیجیے گا, یہاں پہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک غیر سید بچہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں گیا تو اس کو محترم انداز میں طالب علم کہا جاتا ہے. مولوی کلاس اگر اس نے پاس کر دیا تو اسے مولوی صاحب کہا جانے لگتا ہے. ایران یا نجف پہنچ گیا اور وہاں سے لوٹا تو اسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے. تھوڑی سی ترقی اور کر لی تو آیت اللہ لکھا جانے لگا, اور ترقی کر لی تو اسے مرجع وقت لکھ دیا گیا. یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ فضیلتیں ملتی گئیں, یہ محنت کرتا گیا. مولوی صاحب, مولانا صاحب, حجت الاسلام, آیت اللہ العظمیٰ, یہ ڈگریاں ملتی گئی, یہ محنت کرتا رہا. تو میں نے کہا جو چیزیں حاصل کرنے والی ہیں وہ تو مل سکتی ہیں, مگر معاف کیجیے گا کتنا بھی پڑھ لے کوئی, ہم اسے رسول اللہ نہیں کہہ سکتے.
ارے ذرا سا غور کر لیں، میں قیاس کر رہا ہوں، ذرا سی توجہ فرما لے، غور فرمائے۔ تو جو سید کے گھر میں پیدا ہوا وہ سید لکھے گا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سیدہ لکھے گی۔ میں قیاس کر رہا ہوں، ذرا سا توجہ فرمائیے۔ یہ افواہ اڑانے سے کام نہیں چلے گا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ارے 4 سیدہ لکھ کے دکھاؤ۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی اللہ خوشنود یہ امام زمانہ باواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اور فرما رہے ہیں سیدہ صرف سیدہ ہے، سب کو سیدہ لکھا نہیں جائے گا، سید کی بیٹی کو سیدہ لکھا جائے گا، سید کے بیٹے کو سید لکھا جائے گا۔ مرجع وقت بن گئے، مگر میں نے کہا کیا برائی ہے، ان کو ایک شرف اور دے دیا جائے۔ اتنا پڑھ لکھ کے آئے ہیں، سر پہ امامہ، بدن پہ قبا، دوش پہ ردا، علم سے مالا مال، انہیں سید بھی لکھ دو۔ کہا نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرما لیجیے۔ انہیں سید لکھ دو، کہا یہ ناممکن ہے، انہیں سید نہیں لکھا جا سکتا، چاہے جتنا علم ہو جائے۔ تو 1400 برس بعد آج تک کوئی سید نہیں لکھا گیا، چاہے جتنا کمال حاصل کر لے اسے سید نہیں لکھا جا سکتا، بالکل اجازت ہے ہی نہیں ہے، کسی قانون میں اجازت نہیں ہے، چاہے جتنا پڑھ لے اسے سید نہیں کہا جا سکتا۔ تو جب اولاد رسول کے ٹائٹل میں داخل نہیں ہو سکتا، صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب تھوڑا سا اس کی وضاحت اور کر دوں تاکہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اقتصادی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہبی۔ جو وہبی چیزیں ہیں خدا کی طرف سے ایک بشر کو مل گئی، وہ دوسرے کو نہیں ملے گی۔ اور اگر یہی ہوتا، دیکھیں معاف کیجئے گا، سید کا بیٹا سید ہوگا مگر ضروری نہیں ہے کہ رسول کا بیٹا رسول ہو۔ ایک فکرے سے نوجوانوں کو بیدار کر سکتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ بھائی سید کا بیٹا سید ہے مگر رسول کا بیٹا رسول نہیں ہے، نبی کا بیٹا نبی نہیں ہے۔ نبوت جسے خدا چاہے گا دے گا، رسالت جسے خدا چاہے گا دے گا، کسی کا رسول کا بیٹا رسول نہیں ہو سکتا۔ ارے جب مولانا کا بیٹا مولانا نہیں ہو سکتا، میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، بغیر پڑھے لکھے مولانا کے بیٹے کو مولانا نہیں کہہ سکتے۔ تو رسالت جیسا منصب جو وہابی ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، تو کسی رسول کے بیٹے کو رسول نہیں کہہ سکتے۔ جسے اللہ رسول بنا کے بھیجے گا وہی رسول ہوگا۔ تو معاف کیجئے گا، جب رسالت نسب میں منتقل نہیں ہوتی، دیکھیں وہ جملہ مجھ سے نہ کہہ رہے تو سبب میں کیسے منتقل ہو جائے گی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ 1400 برس بعد آج تک کوئی سیدہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر بتائیے کہ پھر کسی کو اس شرف میں داخل ہونے کی اجازت کہاں سے؟ یہ بڑی سخت منزل ہے جو میں پوری طرح سے وضاحت کروں گا تو ممکن ہے کہ میری کہیں سے مخالفت بھی شروع ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ صاحب اس سلسلے میں ہمارا سلطان پور جو ہے وہ مقدر کا بلند نہیں ہے۔ صدیوں سے خانزادگان سلطان پور شیعہ ہیں اور محبان اہل بیت میں سے ہیں، مگر اتنا بڑا ہمارا قبیلہ ہے، آج تک بزرگوں سے لے کے آج تک ینگ جنریشن تک، آج تک ہمارے قبیلے میں ایک بشر بھی سید نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ دیکھیں آدمی ترقی کرتا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک
خانزادگان سلطانپور سے ایک خانزادے نے بھی اپنی سیادت کا اعلان نہیں کیا. دیکھیں معاف کیجیے گا، اعلان اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جو ممکن ہو. غلامی ممکن ہے، ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں. سیادت ناممکن ہے، اس لیے اس کا دعویٰ نہیں کرتے. تو پیغمبر فرما رہے ہیں ہمارے اہل بیت کی شان یہ ہے لحمہم لحمی، ان کا گوشت ہمارا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون ہمارا خون. تو جس نے اہل بیت کا خون بہایا، دیکھیں اب یہاں سے میرا جی چاہ رہا ہے تقریر کو دوسرا رخ دے دوں تاکہ آزاد تقریر جو زیادہ پسند کی جاتی ہے اس طرف آپ متوجہ ہو جائیں. اور فرما رہے آپ، توجہ کر رہے آپ، جو بھی پیغمبر کے اہل بیت کا خون بہائے وہ ظالم پیغمبر کا بھی خون گویا اس نے بہایا. جس نے اہل بیت کو قتل کیا گویا اس نے پیغمبر کو بھی قتل کیا. جس نے اہل بیت کا گھر جلایا، دیکھیں اگر اس مہینے میں فقرہ نہ سمجھ میں آیا تو کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. جس نے اہل بیت کا گھر جلایا گویا اس نے پیغمبر کا گھر جلایا. اور یہ سب کون ہے؟ مجرم ہے، مجرم، قاتل مجرم، ظالم مجرم، گھر جلانے والا مجرم. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو ہمارا منصب نہیں ملتا. دیکھیں بات بالکل صاف ہے. بھائی جناب ابراہیم کو جب اللہ نے کہا قالا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، تو جناب ابراہیم نے فرمایا قالا ومن ذریتی، اور اے پروردگار ہماری ذریت. تو آواز لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ منصب ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. تو بات صاف ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے جو منصب ہے وہ ظالم کو نہیں ملتا، قاتل کو نہیں ملتا. سن رہے ہیں آپ؟ قاتل کو نہیں ملتا، گھر جلانے والے کو نہیں ملتا، غاصب کو نہیں ملتا. دیکھیں قریب آ جائیے تو کچھ عرض کرو، ذرا سی توجہ کریں آپ. جو غاصب ہے اسے اللہ کا منصب نہیں ملے گا، جو قاتل ہے اسے اللہ کا منصب نہیں ملے گا، جو ظالم ہے اسے اللہ کا منصب نہیں ملے گا، جو گھر جلانے والا ہے اسے اللہ کا منصب نہیں ملے گا. اتنے سناٹے میں آپ سن رہے ہیں، اس وقت الیکشن کا پیریڈ ہے. الہ آباد میں 7 مئی کو الیکشن ہے. ابھی دیکھیں ایک بہت بڑا نعرہ پورے ہندوستان میں گونج رہا ہے کہ کرمنل کو اول تو ٹکٹ ہی نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں آپ کے رجحان کے مطابق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کرمنل کو اول تو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. دوسری بات، کرمنل کو وزیر نہیں بننا چاہیے، حاکم نہیں بننا چاہیے. اب اس کرمنل کا ترجمہ کیا ہے؟ کرمنل یعنی غاصب، کرمنل یعنی قاتل، کرمنل یعنی ظالم، کرمنل یعنی گھر جلانے والا. تو جب یہ کافر مملکت غاصب کو حاکم نہیں بنانا چاہتی، آپ غور نہیں کر رہے، جب یہ کافر مملکت غاصب کو حاکم نہیں بنا سکتی تو ہم غاصب باغ فدق کو کیسے حاکم بنا لیں؟ صلوات بر محمد. تو قاتل حاکم نہیں ہو سکتا، غاصب حاکم نہیں ہو سکتا، گھر جلانے والا حاکم نہیں ہو سکتا، ظلم کرنے والا حاکم نہیں ہو سکتا. ہم تو 1400 برس سے چلا رہے ہیں.
مگر اس بات پہ اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو میں شکوہ کروں گا. توجہ کیجئے گا, یہ بات کہاں سے اٹھی کہ کرمنل کو وزارت اور حکومت نہیں ملنا چاہیے. یہ احتجاج کرنے کا جذبہ کس نے ہمیں عطا کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں, جب پڑھے لکھے لوگ خاموش رہتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. بھائی یہ جذبہ کہاں سے آیا کہ کرمنل کے شہر میں کرمنل کی مخالفت ہو رہی ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یہ کرمنل کی مخالفت کہاں سے ہوئی؟ کسی نے جرأت مندانہ اقدام کیا ضرور ہے, اور کسی ظالم کے حاکم بننے پر احتجاج ضرور کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے آج دنیا سے آواز اٹھ رہی ہے. تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, بنت نبی نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد دربار میں جا کے ظالم کو غاصب بنا کے یہ بتا دیا, جو غاصب ہے اسے ہم حاکم نہیں مانتے. آپ کی سنجیدگی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جناب زہرا کی جرأت مندانہ طریقے سے دربار میں جا کر اپنا حق مانگنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسے تم نے حاکم سمجھ رکھا ہے وہ غاصب ہے. دیکھیں, ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ملکیت کے لیے جناب زہرا وہاں تک گئی تھی, نہ, چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تاکہ غاصب پہچان لیا جائے. اور جب بھی حکومت کا معاملہ دنیا میں ہو تو ہر طرف سے مظلوم عوام کی آواز اٹھے کہ ہم غاصب کو حاکم نہیں مانتے. ذرا سی توجہ کریں آپ, ہم غاصب کو حاکم نہیں مانتے. یہ احتجاج شہزادی فاطمہ زہرا نے سرے دفعہ, دیکھیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے ان کا رجحان یہ ہو کہ مولانا یہ باتیں آہستہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں اور آپ مائک سے پڑھ رہے ہیں, تو میرے پاس ایک دلیل ہے. جو چیز معصوم نے عام طریقے سے کہی ہو, اعلانیہ, اسے کہا جا سکتا ہے. جو معصوم نے خاموشی سے کہا ہو اسے خاموشی سے کہیے. جو معصوم نے اعلانیہ کہا ہو اسے اعلان کر کے کہیے. قسم کھا کے کہتا ہوں, شہزادی فاطمہ کبھی بھی اپنا دعویٰ لے کر دربار میں نہ جاتی, کہیں صرف اس لیے تاکہ ساری دنیا کو ایک مقصد پہنچا دیں کہ میں عام طریقے سے اعلان کر رہی ہوں, یہ دعویٰ کر کے کہ صدق ہمیں ہمارے بابا نے دیا تھا, تاکہ کسی صدی کا انسان بیدار ہو کے یہ سمجھ لے. دیکھیں, آپ متوجہ نہیں ہیں, ذرا سا میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں, میرے ساتھ ہو جائے تو ایک بات کہوں. جناب زہرا یہ واضح کرنا چاہتی ہیں کہ یہ بات تشنا نہ رہ جائے. ہم سرے دربار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حق ہمارا تھا, تم نے لے لیا ہے. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اور یہ جرأت دینا چاہتے ہیں, اکیلے پن سے نہ گھبرانا. غاصب کے چہرے سے نقاب ہٹا دینا, مال ملے یا نہ ملے, مجرم پہچان لیا جائے. اور جب مجرم پہچان لیا جاتا ہے تو دل کو سرور ملتا ہے کہ مجرم پہچان لیا گیا. دیکھیں, اب مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں, مجرم کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. ظاہر ہے کہ گھر میں جو بزرگ کرتے ہیں وہ جذبہ بچوں میں ہوتا ہے. یہ تھا زہرا کا اقدام. ثانیہ زہرا اپنے بچپنے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی, تو یہ ایک عزم مسلسل لے کے جناب زینب چلی ہوں گی کہ جب میرے ماں نے غاصب کے چہرے سے نقاب ہٹائی ہے تو ہم بھی جب موقع آئے گا تو غاصبوں اور لٹیروں کے چہرے سے نقاب
بتائیں گے. دیکھیں اب مجھے یقین ہے کہ تقریر کے آخری حصے میں آپ خاموش نہیں رہ سکتے. چنانچہ جب اہل بیت کی رہائی کا اعلان ہوا، دیکھیں ابھی مسائل کی منزل میں نہیں ہوں، رہائی کا اعلان ہوا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید سے کہا، اے سید سجاد، جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمارا لوٹا ہوا مال صلوات پڑھیں. دیکھیں اب اس میں کوئی تکلف اور رعایت کی ضرورت نہیں ہے. جناب زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا سید سجاد، جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا مال، میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کہا ہمارا لوٹا ہوا مال. اس فقرے سے جناب زینب یزید کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی تو بہت پاک نہ بن، تو لٹیرا ہے، لہذا ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر دے. یزید نے کہا جتنا مال چاہیے لے لیجئے. وہ کیا کریں گی؟ جناب زینب نے فرمایا اور چوتھے امام نے فرمایا نہ، ہمیں ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کر دے. مجرم کا پتہ لگائیے، مجرم ہے کہاں؟ گروہ کا جو سرغنہ ہوتا ہے، لوٹا ہوا مال لٹیرے لوٹ کر اس کے پاس لا کے جمع کرتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جناب زینب نے کہا ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کر. اور ایک خاص بات جو اس میں جناب زینب نے کہی وہ یہ کہ خاص طور سے وہ رومال جو میری مادر گرامی نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، اور جناب سید سجاد نے فرمایا خاص طور سے وہ رومال جو ہماری دادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا، اسے واپس کر دے. یعنی معصوم بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے دادی کا حق چاہے ایک رومال برابر کیوں نہ ہو، اسے ظالم کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے. یہ وضاحت کر دی. اب طرح سے توجہ کیجئے، اگر یزید لٹیرا نہیں تھا تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ ہم لٹیرے نہیں ہیں. اس نے کیا کیا؟ دھیرے دھیرے ایک ایک سامان واپس کرنا شروع کیا. اب آپ کیسے پہچانے کہ مجرم کون ہے؟ جہاں سے مال برآمد ہو. صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ دیں بلند آواز سے. اب جناب زینب کی اسیری کا مقصد سمجھے. جناب زینب وہاں اس لیے گئی تھی تاکہ لوٹا ہوا مال جب مجرم کے گھر سے برآمد ہو جائے گا تو تاریخ لکھے گی کہ لٹیرا یہی ہے، اس لیے کہ مال یہاں سے برآمد ہوا ہے. اور مال یزید نے سب ایک ایک کر کے واپس کیا. واپس لے کے یہ بتا دیا کہ ہمارے دل میں جذبہ ہے اپنا مال واپس لینے کا. جب موقع ملے گا اور حالات سازگار ہوں گے تو ہم اپنا مال واپس لیں گے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ 11 امامتوں کے دور میں جو فدق واپس نہیں ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب آخری امام کا پیریڈ آئے گا تو یہ مال ہمارا امام واپس لے گا. اس لیے کہ معصوم کی مرضی ہے کہ وہ ایک رومال بھی ظالم کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتا. دیکھیں دربار تک جانا جناب زینب کا اس بات کی علامت تھی کہ ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹا دے. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور بانی مجلس کے گھر قیام کیا، اور جب یہاں سے جانے لگا تو اپنے بیگ کے ساتھ ایک اٹیچی بھی لے گیا. صبح کا موقع تھا، کسی نے دیکھا نہیں، مولانا صاحب تھے اس لیے شک نہیں کیا. بعد میں یہ کھلا کہ یہ اٹیچی لے کے چلے گئے. پورے دریا باد میں شہرت کر دی.
ہمارے میزبان نے کہ مولانا ایک اٹیچی لے کے چلے گئے. کچھ قوم کے سمجھدار لوگوں نے سمجھانا شروع کیا مولانا ہیں نہ کہیے. تو صاحب خانہ نے کہا کہ اسی لیے تو اور کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہو کے ایسا کیا. دیکھیے توجہ کریں آپ, ذرا سا غور فرمائیے. جب لوگوں نے اور سکے کے خاموش ہو جائیے, ایک اٹیچی کا معاملہ ہے, علماء کو تو نہ جانے لوگ کیا کیا دے دیتے ہیں. تو صاحب خانہ کا جواب آیا, اگر مانگ کے لیتے تو جو کہتے دے دیتا. بتا اس لیے رہا ہوں کہ بغیر اجازت کے لیا جناب زہرا جن کی ماں کی پوری مملکت راہ اسلام میں خرچ ہو گئی, وہ بھی یہی کہنا چاہتی ہے اگر مانگ کے دیا ہوتا. صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد دنیا بھر میں جو جناب شہزادی کونین کا ذکر ہو رہا ہے اور اس مسئلے کو اور اس مقدمے کو پیش کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عدالت نے غلط فیصلہ دیا. اگر مقدمے کا فیصلہ ہو جائے تو بار بار صاحب معاملہ عدالت نہیں جاتا, مگر اگر فیصلہ نہ ہو مقدمے کا تو بار بار عدالت میں پیشی ہوتی ہے. ہر سال یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ عدالت نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اور ایک شاعر نے تو عجیب رجحان پیش کیا کہ جناب فاطمہ زہرا نے جو یہ راز کھولا کہ مقدمے کی غلط سماعت ہوئی اور جھوٹا فیصلہ کیا گیا اور جھوٹی گواہی دی گئی, تو یہ سب سے پہلے جناب زہرا کے معاملے میں ہوا. تو آج دنیا کی عدالتوں میں جو جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے اس کا مجرم وہی ہے جس نے گواہی دی. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. دیکھیں اب ذرا سا غور کریں. جناب زینب نے تو یہ مال اپنا واپس لے لیا, تو یہ وہاں کی تاریخ تھی, وہیں ختم ہو جاتی. مگر جناب زینب نے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام اور دیا, اے سید سجاد, یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے تاکہ اس میں ہم اپنے بھیا کا دل بھر کے ماتم کر لیں. مقصد عزائے سرکار سید الشہداء کو دنیا سمجھے. کیوں فتاوے آتے ہیں عزاداری کے خلاف؟ آپ سمجھتے ہیں ان مجلسوں میں ظالم کا کردار بھی بیان کیا جاتا ہے, تو جو ظالم کے طرفدار ہیں انہیں برداشت نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ رسول اسلام امیر حمزہ پہ روئے ہیں, انہیں پتا ہے کہ رسول اسلام نے اپنے چچا کا ماتم کیا ہے, مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں رونا چاہیے. مقصد رونے کا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر مجلس برپا ہوگی تو اس میں حق بیان ہوگا اور اس کے طرفداروں کی دل شکنی ہوتی ہے, اس لیے مجالس عزا کی مخالفت کی جاتی ہے. مگر واہ رے میری شہزادی کی شان کہ مجلس عزا کا انعقاد کر کے ان فتووں پہ مہر لگا دی. 11 مہینے کی محنت 10 دن کے عشرے میں ختم ہو جاتی ہے, اور جتنے بدعت کے فتوے ہوتے ہیں وہ ہوا ہو جاتے ہیں, اور شہزادی زینب کے بنائے ہوئے منصوبے عزاداری کے ذریعے سے ہر ظالم کا چہرہ دنیا کے سامنے نکھر کے آ جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی باطل کی حکومت کو رد کرنے کے لیے اگر جناب زہرا نے پہلا احتجاج دربار خلافت میں جا کے نہ کیا ہوتا. جو مظلومی کے دن جناب زہرا نے گزارے ہیں وہ شاید ہی کسی نے گزارے ہیں. سب کا مرثیہ اس کی شہادت کے بعد پڑھا گیا. بی بی زہرا نے اپنا مرثیہ اپنی زندگی میں پڑھا. عزیزوں میری درخواست ہے کہ میں شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب کا ذکر کر رہا ہوں, دل بھر کے روئیے گا, اس لیے کہ درگاہ ابو الفضل العباس ہے یہ.
جسے معصومہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. گویا ماں کی مجلس بیٹے کی درگاہ میں برپا ہے. اور آپ جناب عباس کو پرسا دینے جناب فاطمہ زہرا کا، جسے شہزادی نے اپنا بیٹا کر کے خطاب کیا ہے، اپنا فرزند کہا ہے، اس کی برگاہ میں یہ مجلس ہو رہی ہے. اتنی مظلوم بیوی تاریخ کی میں نے نہ دنیا میں کہیں سنی ہے نہ دیکھی ہے. جناب زینب نے اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا بھیا کربلا میں نہیں مارا گیا. وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں جو جناب زینب نے کہا، ہمارا بھیا تو فلاں جگہ قتل کیا گیا تھا. ہمارے خیمے کربلا میں نہیں جلائے گئے، ہمارے خیمے تو فلاں جگہ جلائے گئے. یہ اشارہ دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے. جناب زہرا کی بے کسی کا ایک فقرہ آپ دیکھتے ہوں گے. جب گھر پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو گھر کے مرد آگے بڑھتے ہیں اور گھر کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اس واقعے میں جس میں جناب فاطمہ زہرا کا گھر جلایا گیا، مولائے کائنات گھر کے اندر موجود ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ حفاظت کون کر رہا ہے؟ دروازے پہ کھڑی ہوئی رسول کی ایک لوٹی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. دو مکالمے سن لیجئے، انشاءاللہ تڑپ جائیے گا. ظالم آ کے کس بے ادبی سے بولتا ہے جناب زہرا سے. جہاں پیغمبر جا کے سلام کرتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، ظالم جب وہاں گیا تو کیسے بولا ہے؟ فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکال دو. جناب زہرا نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں علی کو اپنے گھر سے باہر نکال دوں. ظالم کہتا ہے کہ اگر تم نے علی کو گھر سے باہر نہ نکالا تو ہم تمہارے گھر میں آگ لگا دیں گے. بنت نبی کی بے کسی کے ایک ایک فقرے پہ نگاہ رکھے، انشاءاللہ کروٹ کروٹ روئیے گا. جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں تم چاہتے ہو کہ میری نگاہ کے سامنے میرے بچے حسن و حسین کو یتیم کر دو اور میں دیکھتی رہوں؟ خدا کی قسم یہ فاطمہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، یہ فاطمہ برداشت نہیں کر سکتی. مگر ظالم بار بار دھمکی دے رہا ہے اگر علی کو گھر سے باہر نہ نکالا تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. جب اس سے بھی ظالم نہیں مانا تو شہزادی نے ایک مظلومی کا فقرہ کہا. ہم صاحب عزا ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بابا کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ہمارا تم سے کیا رابطہ؟ دیکھیں اگر محسوس کرے تو فقرہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ روئیں گے. جناب فاطمہ زہرا نے یہ فرما کے کہ ہم صاحب عزا ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بابا کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، ہم سے تمہارا کیا مطلب؟ ہمیں اپنے بابا کی عزاداری میں مصروف رہنے دو. یہ جناب زہرا دیکھ رہی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو عزاداری میں مانے ہوتے ہیں. مگر ظالم بار بار دھمکی دیتا رہا تو صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں نبی کے دو چھوٹے چھوٹے نواسے حسن اور حسین ہیں؟ تو ظالم نے کہا ہاں ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے جس میں نبی کے دو چھوٹے چھوٹے نواسے حسن اور حسین ہیں. اجرکم اللہ. مسائب کے صرف دو رخ اور مجلس کو میں نے تمام کیا. آگ لگائی جا رہی ہے، لکڑیاں در سیدہ پہ جمع کر دی گئیں، اس میں آگ لگائی گئی، دھواں اٹھا، شعلے بلند ہوئے، جناب زہرا کا دروازہ جلنے لگا.
دروازہ جلنے لگا. مدینے کے لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا گھر جل رہا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, شعلے بلند ہو رہے ہیں. عزیزو, اگر کسی بستی میں آگ لگ جائے تو بلا تفریق مذہب و ملت دوڑتے ہیں لوگ کہ گھبراؤ نہیں, ہمارے گھر کی آگ بجھا دیں گے. مگر زہرا کی مظلومی یہ ہے کہ جناب زہرا کا گھر جلتا رہا, مدینے سے ایک بشر بھی نہ نکلا جس نے شہزادی فاطمہ سے جا کے کہا ہو کہ اے بی بی گھبرائیے نہیں, ہم آ گئے ہیں, ہم گھر کی آگ بجھا دیں گے. ایک بشر نے بھی نہیں کہا. فاطمہ زہرا کا گھر جلتا رہا. اگر آپ کی آواز بلند ہو جاتی تو میں مسائل یہیں پہ ختم کر دیتا. ظالم نے جلتا ہوا دروازہ جناب فاطمہ زہرا کے پہلو مبارک پہ گرا دیا. جناب زہرا دیواروں در کے درمیان پس گئی, پسلیاں چور چور ہو گئی. آگ سے بھی خوف نہ کھائی جناب زہرا نے. چھوٹی سی شہزادی زینب ماں کا کردار بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ جب امامت پہ خطرہ ہو تو آگ سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہی جذبہ لیے ہوئے عاشور کے دن جناب زینب چلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی, اپنے پشت پہ چوتھے امام کو بار کیا اور چلتے ہوئے خیمے سے نکل آئی. جزاک اللہ, پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. فاطمہ زہرا کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا, پسلیاں چور چور ہو گئی. غش کھا کے جناب فاطمہ زمین پہ گری. اب جناب زہرا کی آنکھ کب کھلی؟ جس مولا کو ہر موقع پہ یا علی کہہ کے پکارتے ہیں آپ, جب امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا بندھا, رسمان ظلم ڈال دی گئی اور علی کو گھر سے باہر بے دردی سے لے کے چلے. اب شہزادی زہرا نے آنکھ کھولی, دیکھا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے, تڑپ کے رونے لگی, اپنا غم بھول گئی. ظالموں, علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال پریشان کر لوں گی. کوئی ثانیہ زہرا سے پوچھے کہ علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا اور جناب زہرا نہ برداشت کر سکی. جناب زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب چوتھے امام کے پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلے میں توکے خاردار, ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے, کیسے برداشت کیا ہوگا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے بس ایک فکرہ, دیکھیں شدت کے ساتھ جو مسائل جناب زہرا کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پسلیاں چور چور ہو گئی. اگر کوئی اپنے مریض کا علاج کر لے تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے, مگر اگر کسی کی وفات کے بعد یہ معلوم ہو کہ ان کو یہ مرض تھا تو ورثہ کو دلی تکلیف ہوتی ہے. اب سنجے غسل دیتے دیتے علی کے چیخ پڑے, اس لیے کہ زندگی میں جناب زہرا نے مولا کائنات سے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میری پسلیاں چور چور ہو گئی ہے. جب علی نے ملاحظہ کیا تو فرمایا ارے صبر زہرا کہ پسلیاں چور چور ہو گئی, مگر زہرا نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا. لیکن یہ مسائل پڑھنے کے بعد اپنے آنسو نہ روکا کیجیے. راوی کہتا ہے کہ خراسان میں ایک زائر جو امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ روز آیا کرتا تھا اور مولا سے اپنی مرادیں مانگا کرتا تھا. ایک دن کوئی سخت مصیبت اس کے اوپر آئی اور آٹھویں امام کے روزے پہ آیا اور روزے پہ آنے کے بعد مولا کی زری کو مضبوطی سے پکڑ کے کہا, مولا آپ کو آپ کی جدہ ماجدہ کی پہلو و شکستہ کا واسطہ میری مراد پوری کر دیجیے. یہ دعا مانگ کے وہ ظاہر اپنے گھر واپس گیا. رات میں جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آٹھویں امام سر برہنا باب رہنا گریبان چار ظاہر کے گھر میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں میرے ظاہر اب جب میرے روزے پہ آنا تو یہ واسطہ نہ دینا
میرا کلیجہ کباب ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی ایک انجمن ایران سے کربلا پہنچی اور روضہ امام حسین علیہ السلام پر جا کر اس نے پرسہ پیش کرنا چاہا تو وہاں ایک کا پرسہ نہیں تھا، 72 کا پرسہ تھا. آپ ایک کا پرسہ کر دینے کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، مگر یہ انجمن جو گئی تھی 72 کا پرسہ لینے کے لیے، تو آپس میں یہ طے ہونے لگا کہ کس کے حال کا نوحہ پڑھا جائے. صاحب بیاض نے کہا قرآن اندازی کی جائے، جس کے حال کا نوحہ نکلے اسی کے حال کا نوحہ پڑھا جائے. جب بیاض کھولی گئی جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ سامنے آیا. انجمن نے جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھا. راوی کہتا جب یہ انجمن جا کے مسافر خانے میں سوئی تو صاحب بیاض نے دیکھا کہ مولا امام حسین آئے ہیں اور فرماتے ہیں صاحب اب جب میرے روزے پہ آنا تو علی اکبر کا مصائب نہ بولنا. مجھے منظر یاد آ جاتا ہے 18 برس کا کلیل جوان خاک و خون میں ایریا رگڑ رہا ہے. ضعیف باپ ہے، نیزے کی یعنی کلیجے سے نکال رہا ہے. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب سے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. بار الہ اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ کی روح کو بطفیل محمد اور آل محمد ایصال فرما. بار الہ اس عزاداری کا سلسلہ ظہور حضرت حجت سے متصل فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیہ فاطمہ مرحومہ بنت سید ابرار حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما.